پوچھئے میرے دامن میں کیا ہے، میں گدا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن شان ماہ رمضان۔ میں ہوں آپ کا اپنا میزبان حافظ محمد ظہیر احمد۔ ناظرین اکرام، آج رمضان المبارک کا 13واں روزہ ہے اور مغفرت کا جو عشرہ ہے یہ جاری و ساری ہے۔ ناظرین اکرام، رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں بخشش کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت کے طور پر، ایک تحفے کے طور پر عطا کیا گیا کہ مسلمان جو حضور علیہ السلام کی امت ہے اس کی بخشش کا بہانہ بن جائے، کیونکہ حضور علیہ السلام غاروں کے اندر عرش پر جب معراج شریف پر گئے تب بھی ربی حبلی امتی، غاروں میں جا کر روتے رہے، پھر بھی ربی حبلی امتی، یعنی کہ جہاں پر بھی گئے ہیں حضور علیہ السلام امت کی خاطر دعا کرتے رہے کہ یا اللہ میری امت گناہ گار ہے، میری امت کی بخشش فرما۔ اور حضور علیہ السلام دعا فرما رہے ہوں، حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہوں اور اللہ تعالیٰ قبول نہ فرمائے، یہ ایسا ہو نہیں سکتا، یہ کیونکہ حضور علیہ السلام کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے مختلف جو ہے تہوار عطا کیے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کا مہینہ عطا کر دیا، لیلۃ القدر کی رات عطا کر دی، اعتکاف کے ایام عطا کر دیے۔ یہ سارے کے سارے جو سلسلے ہیں یہ انسان حضور علیہ السلام کی امت کے بخشش کے ذریعے ہیں۔ اور جو بندہ رمضان المبارک کا مہینہ پا لے اور رمضان المبارک کا مہینہ اس کی زندگی میں نصیب ہو جائے اور پھر بھی وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے تو اس سے بدقسمت کوئی بندہ نہیں ہے۔ ناظرین اکرام، ہمیں اپنی بخشش کروانی چاہیے، مغفرت کا عشرہ جاری ہے اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے ایسا ہم سے جدا بھی ہو رہا ہے اور یہ ہمیں بڑے دکھ کی بات ہے کہ ہم جس طرح اس کی فیض و برکات ہمیں حاصل کرنی چاہیے ہم حاصل نہیں کر پا رہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ کہ جتنی ہم عاجزانہ جتنے ٹوٹے پھوٹے سجدے تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، یا اللہ اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما، ہمارے ٹوٹے پھوٹے سجدوں کی طرف نہ دیکھ، ہمارے جو دلوں کی طرف دیکھ یا اللہ، ہمارے عبادت کی طرف نہ دیکھ یا اللہ، اپنی رحمت کی طرف دیکھ۔ اپنی رحمت کے صدقے ہم تو گناہ گار ہیں، ہم تو یا اللہ آپ کے حکامات کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتے، یا اللہ ہم نہیں گناہوں سے بچ سکتے، یا اللہ ہمارے گناہ تو اپنی رحمت کے صدقے معاف فرما، یا اللہ تو اپنی ربوبیت کے صدقے ہماری بخشش فرما۔ ہم نے اتنے اعمال نہیں کیے، ہمارے نامہ اعمال میں اتنے اعمال نہیں ہیں کہ ہم جو ہے یا اللہ بخشش کی امید رکھ سکیں۔ یا اللہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، یا اللہ تیری رحمت پر امید ہے، تیری رحمت پر امید رکھتے ہوئے ہم یہ حضور علیہ السلام کے گناہ گار امتی ہوتے ہوئے یا اللہ تیری بارگاہ میں اپنی بخشش کے طلبگار ہیں۔ ناظرین اکرام، آج کا جو جس طرح ہم حسب معمول مختلف موضوعات پر، اور یہ دیکھیں یہ آواز سٹی 49 کی ایک خصوصی کاوش ہے کہ ہم نے بہت اہم موضوع، جیسے کہ کل کا موضوع جو ہے ہم نے بڑا جو ایک بدگمانی اور غیبت پر گفتگو کی، یعنی کہ اس طرح کے موضوعات جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ایسی ہیں جن سے ہمیں بڑا بڑا اجر و ثواب ملتا ہے، چھوٹی چھوٹی گناہ ایسے ہیں جن سے ہمیں بہت زیادہ گناہ ملتا ہے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے ایصال ثواب اور نظر و نیاز۔ اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے جناب جانی پہچانی شخصیت ہیں، اکثر آپ ان کو پروگرام میں دیکھتے رہتے ہیں اور جتنا بھی اس دفعہ رمضان المبارک کے جتنے بھی موضوعات ہیں وہ علامہ صاحب کی دین ہے اور ان کی مہربانی ہے۔ یہ پروگرام میں جتنی یعنی کہ آواز سٹی 49 کی ٹیم ہمارے ساتھ محنت کرتی ہے، کوشش کرتی ہے، اتنی ہی محنت اتنی کوشش ان کی ہے، ان کے رابطے بھی علماء کرام سے کرتے ہیں، ان کو موضوع بھی دیتے ہیں، ان کو ٹائم بھی ان سے بناتے ہیں، اور یہ ان کی محبت ہے کہ ان کا پروگرام میں جو ہے نا خصوصی حصہ ہے جناب حضرت علامہ مولانا سرور احمد نوری صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ علامہ صاحب، ویسے میں آپ کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں کہ اس دفعہ آپ کا ماشاءاللہ بڑا ہی اہم حصہ ہے پروگراموں میں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ علامہ صاحب، آج کا جو ہمارا موضوع ایصال ثواب ہے اور نظر و نیاز ہے،
تو سب سے پہلے تو میرا سوال آپ سے یہی ہے کہ اس کی وضاحت فرمائے، ایصال ثواب کیا ہے اور نظر و نیاز کیا ہے، پھر اس کے فائدے جو ہے نا جانیں گے آپ سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی الکلام المجید، سورۃ الدہر کے اندر اللہ رب العزت جل شانہ نے ارشاد فرمایا یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ احباب ذی وقار، یہ نظر اور نیاز قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی اللہ رب العزت جل شانہ نے، اور اس کے علاوہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 89 کے اندر اللہ رب العزت جل شانہ نے ایصال ثواب کے بارے میں بھی ذکر فرمایا۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے یہ ذرا ہٹ کے ہے، بلکہ یوں سمجھ لیں کہ ہمارے عرف عام میں ہمیں اکثر جگہ کے اوپر یہ کام کرنا پڑتا ہے، اور اکثر جو ہے ہم ایصال ثواب کے لیے محافل کو منعقد کرتے ہیں، یا اس طرح یہ ایک بڑا جو ہے نا احساس معاملہ بھی ہے، اور اس کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، آیا یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے یا نہیں ہے، تو اس کے اوپر انشاءاللہ گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں جو ہے صحیح معنوں میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نظر اور نیاز، ہم اس لفظ کو جو ہے وہ ایک ہی معنی میں لیتے ہیں، حالانکہ شرعی طور پر نظر اور نیاز دونوں یہ الگ الگ ہیں۔ جی بالکل۔ نظر جو ہے کسی چیز کا مطلب ہے منت مانگنا، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اللہ رب العزت جل شانہ سورۃ الدہر کے اندر ارشاد فرمایا کہ اور نیکوکار لوگوں کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی نظروں کو، اپنی منتوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں قیامت کے آنے کے سے پہلے، اس وجہ سے کہ اس کا جو شر ہے وہ بڑا پھیلا ہوا ہے۔ اور پھر ان مومنین کی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں، مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور قیدیوں کو بھی جو ہے وہ کھانا کھلاتے ہیں یا ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہو گیا نظر، اور نیاز اس کو ہم دونوں ایک ہی معنی میں لیتے ہیں، تو میں سب سے پہلے جو ہے ان کا جو ہے نا الگ الگ مطلب واضح کر دیتا ہوں۔ نظر ہم کوئی منت مانگتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو بولتے ہیں نظر، اور نیاز یہ بھی وضاحت کرتے ہیں کہ منت جو ہے نا لوگوں کے دلوں میں بات یہ ہوتی ہے کہ منت صرف درباروں پر ہی مانی جاتی ہے۔ میں اس کی بھی وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس کے علاوہ جو نیاز ہے، نیاز جو ہے حضرت پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ گولوی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ نیاز سے مراد یہ ہے کہ کسی ادنا جو ہے آدمی کا اپنے سے کسی اعلیٰ شخص کو کوئی چیز دینا، وہ ہے نیاز۔ یوں سمجھ لیں کہ شاگرد اپنے استاد کو کوئی چیز دے رہا ہے، مرید اپنے پیر کو کوئی چیز دے رہا ہے، یا ہمارے ہاں جو دیہات ہیں یا گاؤں ہیں ان کے اندر ہوتا یہ ہے کہ استاد محترم سے قاری صاحب سے کوئی بچہ قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرتا ہے، تکمیل قرآن کے موقع پر وہ قاری صاحب کی یا تو رقم کے ساتھ خدمت کر دیتا ہے، یا جانور کے ساتھ، یا فصل کے ساتھ، یا کسی طرح اور طریقے سے کسی نہ کسی بہانے سے، یا جو ہے مرشد جو ہے اپنے پیر خانے پہ جا کر کسی نہ کسی طرح سے لنگر کا اہتمام کیا دیا، تو وہ ساری چیزیں نیاز میں آتی ہیں۔ نظر جو ہے یہ انبیاء علیہ السلام جو ہے ان کا ایک طریقہ کار بھی رہا۔ نظر میں یہ بتاتے چلے جاؤں کہ نظر جو ہے، نظر اس کا مطلب جو ہے وہ آپ یوں سمجھ لیں، النظر یتکلف المرء علی نفسه من الطاعات یوجب ما لم یلزمه والتزم۔ اور نظر کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کے اوپر کسی ایسی چیز کو مکلف بنا لے جو اس کے اوپر واجب نہیں ہے، اس کو اپنے اوپر لازم کر لینا، اور اس اعتبار سے لازم کر لینا کہ جب اس پر لازم ہو جائے تو پھر اس کا لازم ہونا، اس کا ادا کرنا اس پر ضروری ہے۔ اب یہاں پہ میں ایک چیز بتاتے چلے ہوں کہ نظر کی جو ہے نا وہ تین طرح سے ہم لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرائض کیے ہیں، فرائض چیزیں ہیں، فرض چیزیں ہیں، لازم چیزیں، ان میں نظر نہیں ہوتی، ان میں منت ہم نہیں مان سکتے۔ مثلا نماز ہو گیا، اور روزہ ہو گیا، حج ہو گیا، زکوٰۃ ہو گیا، یہ ہمارے اوپر لازم ہے۔ ہاں، اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ یوں نظر مانتا ہے کہ میں ہر مہینے جو ہے وہ 3 روزے رکھوں گا، تو یہ بھی کرنا اس کے لیے لازم ہے، اس نے اپنے اوپر لازم کر لیا۔ اسی طرح نوافل کے اندر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں اس طرح فلاں جو ہے نوافل ادا کروں گا، تو وہ بھی لازم ہے۔
تو یہ ہے شرعی معاملات پہ. اور اگر کوئی بندہ ایسی کوئی نظر مان لیتا ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکام کے خلاف ہو تو ایسی صورت میں نظر جو ہے وہ باطل ہو جائے گی. مثلا کوئی نظر مان لے چوری کرنے کی، مال کو ہڑپ کرنے کی، مال کو غصب کرنے کی، کسی کو قتل کرنے کی، بدکاری کرنے کی، غیبت کرنے کی، جھوٹ بولنے کی یا کسی بھی گناہ کرنے کی وہ کوئی اگر منت مانتا ہے یا نظر مانتا ہے تو وہ باطل ہو جائے گی، وہ لغو ہو جائے گی، اس کا کرنا درست نہیں ہے. اب یہ نظر جو ہم مانتے ہیں اس کی دو قسمیں ہیں. اس کی دو قسمیں ہیں. ایک جو ہے نظر مطلق ہے اور ایک جو ہے معلق ہے یا مقید اس کو آپ کہہ سکتے ہیں. مطلق یہ ہے کہ انسان نظر مانتا ہے ایسی چیزوں کی کہ جو اس کے لیے کرنا لازم ہے. مثلا اس نے نظر مان لی کہ میں ہر جو ہے جمعہ کے جمعہ میں انشاءاللہ جو ہے وہ نماز جمعہ کے بعد اتنے رکعت نوافل ادا کیا کروں گا تو یہ اس کے لیے کرنا لازم ہے. نہیں ایک چیز یہاں پہ وضاح ہوں، نظر یہ ایک بات کسی بات پہ نظر مانی جاتی ہے. میں بتا رہا ہوں وہ دوسری قسم. ایک قسم تو ہو گئی ہے. دوسری اس کی قسم ہے نظر معلق یا مقید، کسی چیز کے ساتھ قید کر دینا، شرط لگا دینا. مثلا کوئی شخص کہتا ہے کہ مجھے سرکاری نوکری مل جائے تو میں یہ فلاں کام کروں گا. مجھے میرا کوئی بیمار ہے اگر وہ صحت یاب ہو جائے تو میں فلاں کام کروں گا. یا کوئی سفر کے اوپر گیا کہتا ہے میرا سفر آنا جانا مبارک ہو جائے تو میں آپ کے اللہ کی راہ میں اتنا یہ مال دوں گا. یا کوئی اس طرح کہہ لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا بیٹا بیٹی نہیں ہے، مجھے کوئی اولاد کی نعمت دے دے تو میں جو ہے وہ ختم دلاؤں گا یا کوئی اور دیکھ چڑھاؤں گا. اس طرح کی کسی بھی نظر کو ماننا یہ نظر ہوتی ہے نظر مقید یا اس کو قید کرنا یا معلق. یہ جب تک یہ تب تک نہیں ہوگی جب تک وہ کام مکمل نہیں ہوگا. مثلا جب وہ سفر پہ گیا سفر سے واپس آیا خیر اسلام تھی پھر اس کے لیے اس کا کرنا لازم ہے. ہاں وقت کی دیر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح اس نے اگر یہ کہا کہ مجھے سرکاری نوکری مل جائے تو اس کو مل گئی تو ملنے کے بعد اس کا وہ کرنا. اور اسی طرح اگر اس کے ہاں کوئی بچہ بچی پیدا ہو گیا تو یہ اس طرح کی جو ہے نظر کو چاہے وہ محفل کی صورت میں رکھ لے چاہے وہ قرآن خوانی کی صورت میں، تو ایسی صورت میں اس نظر کو ماننا، اس نظر کو کرنا یا اس منت کو ماننا یہ بھی جائز ہے. اچھا علامہ صاحب یہاں پہ تھوڑی سی اور وضاحت کریں. آپ دیکھیں نا نظر و نیاز یعنی کہ نظر جو ہے ماننی لوگوں کا ذہن بنا ہوا ہے، لوگوں کا جو ہے ایک دماغ سیٹ ہوا ہے کہ نظر جو بھی ماننی ہے نا یہ ہم نے دربار پر ہی ماننی ہے. اور یہ بات حقیقت ہے کہ لوگ نظر مانتے ہیں. یہ دیکھیں منتے ہیں، ہم نظر کہہ رہے ہیں لیکن منتے لوگ مانتے ہیں. دیکھو منتے کیسے مانتے ہیں کہ جی میرا یہ کام ہو جائے میں چادر لے کے آؤں گا، میں ایسے کروں گا ایسے کروں گا. اور جو کام غیر شرعی ہیں وہ اس کی جو منت مانتے ہیں اس میں جو ہے نا ایک کام دیکھیں قرآن پاک کی منت مان لی بھی یا باری تعالیٰ کہ میرا یہ کام ہو جائے میں قرآن پاک یہ ختم کروں گا، میں قرآن پاک پڑھوں گا. یا وہ کہتا ہے کہ میں روزے رکھوں گا، یہ جائز ہے. یا وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے میں عمرہ کروں گا. یا اس طرح کے جو جس کا یعنی کہ ایک فریضہ بھی ہے، ایک فریضہ بھی ہے یا اجر و ثواب بھی ہے. یہ چیزیں تو منت ماننا سمجھ میں آتی ہے بات. لیکن جو دوسری بات انشاءاللہ ابھی جو ہے نا وقفے کے بعد آپ سے یہ جو ہے نا گفتگو کریں گے، یہ چیزیں جو ہے نا ہمارے لیے سوچنے والی ہیں کہ ہم جو ہے درباروں پر ہی منت کیوں جا کے مانتے ہیں. یہ علامہ صاحب سے بھی گفتگو کریں گے. ابھی وقت تو ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیار نبی ہوں پوچھئے میرے دامن میں کیا ہے، میں گدا